جو ہے نا آپ کو ایک انمول تحفہ میں دے رہا ہوں، گھر سے بے برکتی ختم کرنے کے لیے، گھر سے ناچاکی ختم کرنے کے لیے، گھر سے نحوست ختم کرنے کے لیے، گھر میں جو ہے نا اگر کسی بھی قسم کی کوئی علاج بیماریاں ہو، یا بچوں نے پریشان کر رکھا ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو جو حل نہ ہوتا ہوا ہو، انشاءاللہ ایک مختصر عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے اور دن میں 1 مرتبہ کرنا ہے۔ 10 سے 15 منٹ کا ایک عمل ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ صرف 3 دن کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر سے تمام معاملات گھر میں برکت آ جائے گی، بے برکتی ختم ہوگی، ناچاکی ختم ہو جائے گی، الفت اور محبت آ جائے گی، گھر سے بے برکتی کے ختم ہو کے برکتیں آنا شروع ہوں گی، اللہ کے رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ اس کو خود محسوس کریں گے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، تمام اعمال کے ساتھ جو ہے نا نماز بڑی ضروری ہے، کہ گھر کے تمام جو ہے نا جو بالغ مرد اور عورتیں ہیں وہ نماز پڑھیں۔ نماز کے بغیر کسی گھر میں کتنے بھی وظیفے کر لو، کتنے بھی وہ عملات کر لو، لیکن جو ہے نا وہ اثر نہیں کریں گے، کیونکہ فرض ہوتا ہے، وظیفہ جو ہے نا یہ ایک مستحب عمل ہے، تو مستحب عمل جو ہے نا وہ فرض کے مقابلے میں اس کی جو ہے نا وہ قط کوئی نہیں، لیکن جو ہے نا یہ تمام چیزیں تب کام کرے گی جیسے ہم جو ہے نا کپڑوں کو دھو لیتے ہیں، جب ہم اس کو ویسے ہی پہنتے ہیں تو اس میں جو ہے نا جگہ جگہ وہ، لیکن جب ہم اس کے اوپر استری پھیرتے ہیں نا، پریس کرتے ہیں اس کو، تو پھر وہ شاندار لگتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم خوشبو لگاتے ہیں اور شاندار لگتے ہیں۔ کہیں کسی بھی محفل میں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں تو ایک ہمارے بدن سے اس کپڑوں کی توسط سے جو ہے نا اس سے جو خوشبو آتی ہے تو وہ پورے محفل کو گل گلزار بناتی ہے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، آج جو ہے نا ہر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ جی وہ گھر میں بے برکتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں جو ہے نا یہ جو موبائل ہے نا یہ سب سے بے برکتی ہے، کہ ہر بچے کے ہاتھ میں یہ ہے، ہر عورت کے ہاتھ میں یہ ہے، ہر مرد کے ہاتھ میں یہ ہے۔ خدا کی قسم نہ نماز کا جو ہے نا کوئی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن پاک کا، تو گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے جو ہے نا مائیں جو ہے نا وہ جب وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، اور بعض عورتوں کے بارے میں آئے کہ وہ نوافل پڑھ کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، تو پھر وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، اور شیخ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو ہے نا شہ سوار اس امت میں پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے جو ہے نا پھر بیت المقدس کو جو ہے نا فتح کیا تھا۔ آج جو ہے نا مائیں جو ہے وہ ٹک ٹاک بنی ہوئی ہے، ٹک ٹاک پہ دیکھتی ہیں، کوئی جو ہے نا وہ انسٹاگرام پہ جو ہے نا وہ کر رہی ہے، کوئی جو ہے نا یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہے، کوئی جو ہے نا فیس بک پہ لگی ہوئی ہے، یا جو مرد ہے وہ بھی آپ دیکھو ہر گھر کے ماحول کے عورت کے پاس الگ ہی موبائل ہے، ادھر بیٹھی ہے، گھر میں ایک اجنبیت ہو گئی ہے۔ اور اس چیز نے لوگوں کو یعنی وہ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ کہ لوگ دنیا گلوب میں آ گئی، لیکن نہیں، دل دور ہو گئے۔ ایک گھر میں ایک کمرے میں میں نے دیکھا ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ادھر کسی کمرے میں وہ موبائل میں لگے ہوئے، ہوش نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اس چیز نے آج جو ہے نا لوگوں میں دوری پیدا کر دی ہے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کے گھر آئے جایا کرتے تھے، اپنے بہن بھائیوں کے گھر، آج ٹیلی فون پہ دن میں 10 مرتبہ فون کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ میل جول ختم ہو گیا۔ آپ یقین کرو جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتاؤ، کمنٹس میں بتا دو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ یا کس گھر میں جو بچے ہیں وہ سارا دن جو ہے نا یہ جو کارٹون وغیرہ ہے اس پہ ٹائم، جو بھی بچہ وہ روتے ہے ماں فوراً اس کو جو ہے نا وہ موبائل ان کو تھما دیتی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اس کی پسندیدہ چیز جو ہے لگا دیتی ہے۔ کوئی جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ فنی ڈرامز ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہے، یا کوئی کلپس ہوتے ہیں، یا کوئی جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا کارٹون وغیرہ لگاتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی، کسی ایک گھر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، 99% گھروں میں یہ معاملات ہیں۔ آج تمام ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہے موبائل میں لگی رہتی ہیں، کوئی جو ہے نا انڈیا کے ڈرامے دیکھتے ہیں، کوئی انڈیا کے ڈرامے میں کیا دکھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ طلاق کے سارے کے جو ہے نا بھابھی کے دیور کے ساتھ معاملات ہے، اور جو ہے نا کسی کا بہنوئی کے ساتھ ہے، اور بہنوئی کے جو ہے نا وہ اپنی سالی کے ساتھ ہے، اور یہ تمام جو ہے نا، اور پھر بعد میں جو ہے نا گھروں میں جو ہے نا طلاق، آج طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے پاکستان میں، اور اسلام جو ہے نا ہندوستان میں اس میں کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ ان کو فنڈ نہیں کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے نا باقاعدہ اس کے لیے جو ہے نا تیار کیا جاتا ہے، اور اس کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے، جو وہاں پر جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں کہ بھائی اب اس پہ جو ہے نا وہ یہ ڈرامہ بنے، اور وہ لمبی قسطیں چلتی ہے۔
اور پورے ہر گھر میں یہ معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں کہاں سے برکتیں آئیں گی میرے دوستوں بزرگوں؟ برکتوں کے لیے دینی ماحول چاہیے. سب سے پہلے نماز، تلاوت قرآن پاک. صبح جو ہے نا ہر گھر میں تلاوت قرآن پاک ہو، سورہ یاسین کی تلاوت ہو، سورہ مزمل کی تلاوت ہو. رات کو جو ہے نا ہر گھر میں جو ہے نا مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نا سورہ واقعہ عورتیں پڑھیں. اس گھر میں پھر جو ہے نا رزق کی رزق، برکت ہی برکت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے نا وہ بیمار پڑ گئے. بعد میں ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، بعد میں جو ہے نا حضرت حذیفہ، لیکن بہت سارے نام ہیں کہ وہ بیمار پڑ گئے تھے. تو عثمانی غنیوں کا دور تھا، وہ خلیفہ تھے، وہ ان کے گھر پہ چلے گئے. انہوں نے جو ہے نا کوئی اپنے ساتھ اپنے کوئی ایک تیلی جو ہے نا ان کے ساتھ، انہوں نے کہ عثمان غنی کو جو نے عرض کیا کہ جب مجھے اس پیسوں کی آپ نے تو مجھے وہ نہیں کیا. اس نے کہا بھی تو میں مرنے جا رہا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو نے کہا وہ آپ کی صرف بیٹیاں ہیں، تو ان کی کام ہے. کہہ رہے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اپنی بچیوں کو جو ہے نا سورہ واقعہ یاد دلاؤ، یاد کراؤ، تاکہ وہ ہر گھر میں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں. تو جن کو یاد ہوگا وہ جیسے ہی نماز پڑھنے گا کہ دوسرا کوئی کچن میں یا کہیں بھی کوئی کام کریے تو وہ زبانی کرے. لیکن نہیں ہے تو قرآن شریف سامنے، ہر گھر میں قرآن شریف الحمدللہ موجود ہوتا ہے، کہ وہ جو ہے نا اس میں سورہ واقعہ پڑھے. 1 سے 2 منٹ ٹائم لگتا ہے. 2 رکوع کا جو ہے نا وہ یہ پورا وہ ہے 2 صفحے کا ہے. 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں میکسیمم. آرام سے پڑھے تو 2 سے 3 منٹ. جن کو یاد ہوتا ہے تو پھر اس کا حافظ بنتا ہے، وہ 1 سے 2 منٹ پڑھ لیتا ہے. تو اس گھر میں انہوں نے بولا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دیا ہے، ان کو ابھی کسی اور امداد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جائے گا اس میں جو ہے نا کبھی جو ہے نا وہ وہاں بھوک اور پلاس نہیں آ سکتی، تنگی نہیں آ سکتی. لیکن آج میں آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں، جو انمول تحفہ دے رہا ہوں، وہ 3 دن کا ہے کہ کسی بھی گھر میں جو ہے نا بہترین ٹائم تو اس کا تہجد کا ٹائم ہے. لیکن اگر تہجد کے ٹائم پہ آدمی نہیں پڑھ سکے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لے. اگر اس ٹائم میں کوئی بھی دن میں کسی بھی ایک مرتبہ آپ نے جو ہے نا 3 مرتبہ جو ہے نا درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور سورہ طور جو ہے قرآن شریف کی ایک سورت ہے، اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ. پھر 3 دن یہ عمل کریں گے تو 3 دن بعد پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 دن میں انشاءاللہ گھر سے نحوست، ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کے وہ معاملات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے جو آپ جو ہے نا آپ جس سے پریشان ہیں. گھر میں انشاءاللہ برکتیں، انوارات، فیوزات، یہ سب چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس کے لیے جو ہے نا نماز کی پابندی ضروری ہے اور دینی ماحول کی پابندی ضروری ہے انشاءاللہ. تب اگر ہم نے دین کو اختیار کر لیا، خدا کی قسم ہمارے گھروں میں جو ہے نا پھر سے وہ رونقیں آ جائیں گے جو دین کی رونقیں تھیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات ساتھ. تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.